کر دیتے ہیں، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ بھی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر نہیں، وہ گناہ بھی جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے شریعت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت اگر اس سے گناہ ہو جائے، اللہ ان گناہوں کی معافی کا اعلان کر چکا ہے، اللہ دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر چکا ہے، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، ان سے نبی راضی ہو چکا ہے۔ اگر کائنات کا بدترین کافر ان سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، نبی نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اولئک هم الوارثون کہہ کر رب نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ صحابہ نے پیغمبر کے لیے سب کچھ لٹایا ہے، صحابہ نے جوانیاں لٹائی ہیں، صحابہ نے بچے قربان کیے ہیں، صحابہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن پیغمبر کا دین نہیں چھوڑا ہے، اپنی جوان اولادوں کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ محبوبہ ہم قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں، محبوبہ ہماری اولاد قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن محبوبہ تو سلامت رہے، تیرا دین سلامت رہے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتا جاؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی منتخب ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ منتخب ہوتا ہے۔ نبی بنتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ نبی بنتا اس لیے کہ قادیان میں ایک آدمی آیا، اس نے 84 دعوے کیے، اور 84 دعووں میں ایک دعویٰ اس کا نبوت کا دعویٰ تھا۔ اس لیے آپ نے یہ عقیدہ، یہ نظریہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی بنتا نہیں ہے، نبی چنا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں رب ذوالجلال کا قانون کیا ہے کہ اللہ نبی کو چنتا ہے۔ یہ مقام استفائی ہے، یہ مقام ارتقائی نہیں ہے، یہ اکتسابی مقام نہیں ہے، یہ استفائی مقام ہے۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے، ایک آدمی کانسٹیبل بھرتی ہوا، اس نے محنت کی، اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھا، ایس آئی بن گیا، اس سے آگے بڑھا، ایس ایچ او بن گیا، اس سے آگے بڑھا، وہ ڈی ایس پی بن گیا، ایس ایس پی بن گیا، ڈی پی او بن گیا۔ کسی نے پوچھا اس مقام تک کیسے پہنچا، تو وہ کہتے ہیں میں نے ترقی کی ہے، میں کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا، میں ترقی کرتے کرتے میں اس مقام پہ آیا ہوں، میں نے ترقی کرتے کرتے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہوں، میں نے ترقی کی ہے۔ دنیا کے جتنے مقام بھی ہیں، یہ انسان ان میں ترقی کر سکتا ہے، دنیا کے جتنے عہدے بھی ہیں، انسان ترقی کرتے ہوئے پہنچ سکتا ہے، دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں، انسان ترقی کرتے ہوئے پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت یہ مقام ارتقائی نہیں ہے، نبوت مقام استفائی ہے، جہاں اللہ چنتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنے ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے بھی چنے ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو چنا ہے، اللہ نے نوح کو چنا ہے، اللہ نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے، اللہ نے آل عمران کو چنا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نبیوں کو چنتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کا، ہدایت کا مینارہ بناتا ہے، سیدھے راستے کا راہبر بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے چنا ہے۔ آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے آدم کو چنا، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے نوح کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے ابراہیم کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے ادریس کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے شیس کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے ابراہیم کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے اسماعیل کو
چنا ہے، نبی بنایا ہے، اللہ نے اسحاق کو چنا ہے، تاج نبوت سر پہ رکھا ہے، اللہ نے یعقوب کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے جو ہے یوسف کو چنا ہے، سر پہ تاج نبوت رکھا ہے، اللہ نے موسیٰ کو چنا، سر پہ تاج نبوت رکھا، اللہ نے زکریا کو چنا، سر پہ تاج نبوت رکھا، اللہ نے یحییٰ کو چنا، سر پہ تاج نبوت رکھا، اللہ نے عیسیٰ کو چنا اور سر پہ تاج نبوت رکھا ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری عبداللہ کے در یتیم کی آتی ہے، جب باری امام الانبیاء کی آتی ہے، جب باری فخر انبیاء کی آتی ہے، جب باری امام المرسلین کی آتی ہے، جب باری خاتم النبیین کی آتی ہے، جب باری خاتم الرسول کی آتی ہے، جب باری بلغ العلا کی آتی ہے، جب باری کشفت تجا کی آتی ہے، جب باری جو ہے وہ احمد مصطفیٰ کی آتی ہے، اور جب باری محمد مصطفیٰ کی آتی ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور آپ کو چن کر اللہ نے آپ کے سر پہ تاج نبوت بھی رکھا ہے، اور آپ کے سر پہ تاج ختم نبوت بھی رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کے سر پہ تاج نبوت بھی رکھا اور تاج ختم نبوت بھی رکھا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد نبی کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی جمیل کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کے بعد نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ کائنات کی سارے جمال، کائنات کا سارا حسن، کائنات کی ساری رعنائیاں، کائنات کی ساری رنگت، کائنات کے سارے الفاظ، کائنات کے سارے کلمات آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان ہیں۔ آپ کے بعد نبی کوئی بھی، کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کے بعد نبی، اور اگر ایک آنکھ ہی نہ ہو بندے کی، اگر بندے کی ایک آنکھ ہی نہ ہو، عجیب بات نہیں ہے، پاکستان میں ایک آنکھ والے کو ڈرائیوری کا لائسنس کوئی نہیں دیتا، یہاں پاکستان میں ایک آنکھ والے کو ڈرائیوری کا لائسنس لوگ نہیں دیتے، حکومت لائسنس نہیں دیتی، اور انگریزوں نے ایک آنکھ والے کو نبوت کا لائسنس دے دیا۔ اس کو ایک آنکھ والے کو کس کا لائسنس ملا؟ نبوت کا لائسنس مل گیا ہے۔ جبکہ یہاں کیا ہوتا ہے، جس وقت آپ ڈرائیوری کا لائسنس لینے جاتے ہیں، میرے ڈرائیور حضرات، میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، وہ جہاں اور آپ کے کاغذات چیک کریں گے، وہاں پر آپ سے آئی اسپیشلسٹ کی رسید مانگیں گے کہ لجاؤ کہ اپنی آنکھوں کو کسی اسپیشلسٹ کو دکھا کے لاؤ کہ وہ آپ کی آنکھیں دیکھیں اور آ کر بتائے کہ اس کی نظر ٹھیک ہے، تب آپ کو لائسنس ملے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ یا ایک آنکھ والا کیا نبینوں کو بھی مل جاتا ہے، قائد اعظم ہونا چاہیے۔ پیسہ ٹکراؤ، پیسہ دو، ایک آنکھ سے کھانا کیا، دونوں آنکھوں سے نبینا ہو، پھر بھی لائسنس مل جاتا ہے۔ لیکن اصل اصول یہ ہے، اصل ضابطہ یہ ہے، اصل قانون یہ ہے کہ لائسنس لینے کے لیے دونوں آنکھوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جب لائسنس پہ ایک اگر آنکھ خراب ہو، ڈرائیوری کا لائسنس نہیں ملتا، میں کیسے مان لوں جس کی ایک آنکھ خراب ہے اس کو نبوت کا لائسنس مل گیا ہے؟ جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی فلا نبی بعدی۔ رسالت بھی ختم ہو چکی ہے، نبوت بھی ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر آمنہ کے لال کے بعد کوئی آ کر یہ کہے میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے، وہ غبی ہے۔ اگر آمنہ کے لال کے بعد کوئی آ کر یہ کہے میں رسول ہوں، وہ رسول نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال نے اپنے بعد صرف ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے سچے سید خیر البشر کا کلمہ، عمر بھی کا کلمہ، عمر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔
گلی گلی نگر نگر کھل کے جواب دے بھائی، حضرت کو بھی آپ کا پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں. گلی گلی نگر نگر. میرے بھائیو، جس کے بارے میں آقا نے خود فرمایا اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو ہم 14 صدیوں کے بعد کیسے مان لیں کہ جس کے ایک جیب میں گڑ پڑا ہوا ہے، ایک جیب میں جو ہے وہ ڈھیلا پڑا ہوا ہے. گڑ اس لیے کہ اس کو میٹھا کھانے کا شوق ہے، اور ڈھیلا اس لیے کہ کہیں پیشاب کرنا ہے، حاجت کرنی ہے تو پیشاب خوش کرنا ہے. تو اس کا کمال دیکھیے کہ وہ کبھی کبھی یوں کرتا ہے، گڑ نکالتا ہے، اس سے استنجا کرتا ہے اور ڈھیلا اٹھاتا ہے منہ میں ڈال دیتا ہے. اب اس کو نبی مانا جائے، تو میں نے پہلی بات کیا کہی کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی چنا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولتے نہیں سکتے، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. نبی منتخب ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا ہوتا ہے. نبی بنتا کوئی نہیں ہے، نبی کو اللہ چنتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو چنا ہے. دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے. نبی کا علم کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں. آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن جو بات نبی کی زبان سے نکلے وہ بات غلط ہو سکتی نہیں. اس لیے حضرت آمنہ کے لال نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں. وہ ساری کیا ثابت ہوئی ہیں؟ آپ سچے نبی تھے نا، آپ کی ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں. اور غلام احمد قادیانی نے جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں سب جھوٹ ثابت ہوئی ہیں. وہ ساری کیا ثابت ہوئی ہے؟ جھوٹ ثابت ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اور نبی کا علم قطعی اور یقینی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے دل پہ اللہ اپنا علم اتارتے ہیں. نبی کے دل پہ اللہ کا علم اترتا ہے. اور اللہ نے اپنے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. رب کے علم میں شک کوئی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا یہ میرا علم ہے. زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پہاڑ بدل سکتے ہیں، دریا خشک ہو سکتے ہیں، لیکن میرا علم بدل نہیں سکتا ہے. اور یہ علم میں اپنے نبیوں کے سینوں پہ اتاروں گا. ہاں، سینے ان کے ہوں گے، علم میرا ہوگا، زبانیں ان کی ہوں گی، باتیں میری ہوں گی، تبلیغ ان کی ہوگی، احکام میرے ہوں گے، محنت ان کی ہوگی، کام میرے ہوں گے، اور کام ان کا ہوگا. محنت میں ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا. اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی. اور اسی طرح فرمایا ہاتھ مخلوق جو ہے وہ میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، اور شفاعت ان کی ہوگی، اور بخشش مجھ رب ذوالجلال. نبیوں کا علم کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قطعی علم ہوتا ہے نبیوں کا. نبی کتاب لکھتا، یہاں وہ نبی آیا ہے، اپنے لوگوں کو کہا چندہ دو. کیا کہا؟ چندہ دو. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں نے 40 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے. کتنی جلدوں میں؟ 40 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے. لوگوں نے پیسے جمع کیے، چندہ کیا، لا کر اس کو دے دیا. اب اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا. نام تھا 41، 42، 43، 44. یہ 4 رسالے اس نے لکھے اور لکھنے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا. باقی چندہ کھا گیا، سارا چندہ. عوام کچھ وقت تک تو خاموش ہی، کچھ وقت تک تو اس کے مرید خاموش تھے. چلو ہمارا نبی ہے، ہم نہیں بولتے، پھر لکھ لے گا. لیکن کچھ عرصہ دیکھا کہ اس نے آگے کچھ نہیں لکھا. وہ آگے سارے جمع ہو کر آگے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ نے چندہ لیا تھا، 40 جلدوں میں کتاب لکھیں گے، لیکن 4 آپ نے رسالے لکھے. چلو 4 کتابیں مان لیتے ہیں، آپ کے ان رسالوں کو بھی ہم کتابیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن باقی 36 کہاں ہے؟ یہ تو 4 ہے، 36 نہیں ہے.
آگے سے نبی اپنے امتیوں کو جواب دیتا ہے، وہ نبی بھی جھوٹا، اس کے امتی بھی جھوٹے، وہ نبی بھی کائنات کا بدترین کافر، اس کے امتی بھی کائنات کے بدترین کافر۔ اور وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 40 میں نے لکھ لیے، 4 میں نے لکھ لیے، آگے 0 تم لگا لو، 40 پورے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ اس نے کیا کہا؟ 4 میں نے لکھ لیے، 4 میں نے، اب 40 کے آگے باقی تم لگا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کا علم کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کتابیں لکھتا نہیں ہے، نبی پر کتاب اترتی ہے، جو کتابیں لکھے وہ نبی ہوا کرتا۔ اور تیسری بات مختصر کرتا ہوں، حضرت تشریف فرمائیں، اور ان کی موجودگی میں ہم جیسے طالب علموں کا بولنا مناسب بھی نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے تیسری بات جو عقیدے کی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نبی؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی سے نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو امت کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ نبی کو دیکھ کر امت اپنے اعمال کو طے کرتی ہے کہ نبی کس طرح اٹھے تھے، امت اس طرح اٹھتی ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ اٹھیں یہ عادت ہے، نبی اٹھے تو یہ سیرت ہے۔ میں اور آپ بیٹھے یہ عادت ہے، نبی بیٹھے یہ سیرت ہے۔ میں اور آپ جو ہے وہ چلے یہ عادت ہے، نبی چلے یہ سیرت ہے۔ تو نبی کو جب امت کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علی اطلاق نبی کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ رسول نمونہ ہے، رسول گناہوں سے محفوظ ہے، اس لیے علی اطلاق اس کی جو ہے وہ اطاعت کا حکم ہے۔ اور جب اس کی اطاعت کا حکم ہے تو اس کی اطاعت اسی لیے ہے کہ نبی اللہ کی نافرمانیوں سے، اور علی نبی گناہوں سے بالکل معصوم ہے، اور نبی گناہوں سے اتنا معصوم ہے کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، نبی کے شاگرد، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے، نبی کی صحبت اختیار کرنے والے، جو نبی کی صحبت میں آتا ہے، نبی کی عصمت کا عالم یہ ہے، نبی کی معصومیت کا عالم یہ ہے کہ جو نبی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی محفوظ بنا دیتے ہیں، اللہ اسے بھی محفوظ بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ بھی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر نہیں، وہ گناہ بھی جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے شریعت کو پورا کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت اگر اس سے گناہ ہو جائے اللہ ان گناہوں کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ اللہ دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر چکا ہے، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، ان سے نبی راضی ہو چکا ہے۔ اگر کائنات کا بدترین کافر ان سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، نبی نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اولئک هم الوارثون کہہ کر رب نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ جب وہ جنت کے وارث بن چکے ہیں، آج اگر کوئی ان پہ بھونکتا ہے تو اس کا بھونکا ہوا اسی کی طرف لوٹتا ہے، اگر آج کوئی ان پہ تھوکتا ہے تو اس کا تھوکا ہوا اسی کے چہرے پہ آتا ہے۔ صحابہ ستارے ہیں، اور ستارے اس لیے ہیں کہ جس طرح زمین پر بیٹھنے والوں سے ستارے بلند ہیں، اس لیے اسی طرح بعد میں آنے والی امت سے صحابہ بہت بلند ہیں۔ بعد میں آنے والی امت سے صحابہ کیا ہے؟ اور جس طرح ستاروں پہ آدمی تھوکے تو تھوک ستاروں پہ جاتے یا اپنے چہرے پہ آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ تو اگر کوئی صحابہ پہ بھونکے گا، کوئی صحابہ پہ بھونکے گا، کوئی صحابہ پہ لعنت کرے گا،
تو وہ لعنت ان پر جائے گی یا واپس اس کے اوپر آئے گی؟ واپس کہاں آئے گی؟ یہاں آئے گی، اور یہاں اس لیے آتی ہے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہاں لعنت آ رہی ہے، نشان بھی موجود ہے، اس کا نشان بھی کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آئیے، یہاں آئیے، وہاں نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہاں اللہ کی لعنت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے پیغمبر کے لیے سب کچھ لٹایا ہے، صحابہ نے جوانیاں لٹائی ہیں، صحابہ نے بچے قربان کیے ہیں، صحابہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن پیغمبر کا دین نہیں چھوڑا ہے۔ اپنی جوان اولادوں کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ محبوبہ ہم قربان ہو جائیں کوئی بات نہیں، محبوبہ ہماری اولاد قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن محبوبہ تو سلامت رہے، تیرا دین سلامت رہے، تو سلامت رہے اور تیرا دین سلامت رہے۔ اس لیے جب صحابہ نے حضور کی ناموس پہ پیرا دیا ہے، حضور کے دین پہ پیرا دیا ہے، الحمدللہ 14 صدیوں کے بعد جب ایمان کمزور ہے، جب عمل کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ذات پہ حملہ ہوا، ایسے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، بچے یتیم کروا دیے، جوانیاں لٹا دی، جیلوں میں چلے گئے، ساری زندگی جیلوں میں گزار دی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن صحابہ کو ناموس پہ پیرا دے چھوڑا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اونچا ہے مقام صحابہ کا، دین پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا، اے بدبخت تو ان پہ تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا ہے، مجھ کو ناز طفیل اس پر، میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام، کوئی زبان خاموش نہ رہے، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا آپ صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ